السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رسم الخط کے حوالے سے ہم نے یہ سبق پڑھا تھا کہ یہ ایسے کلمات تھے کہ جب ان پر وقف کیا جائے تو ان کا الف جو ہے وہ پڑھنے میں آتا تھا، لیکن جب ان کو ملا کر پڑھا جائے گا تو یہ الف جو ہے وہ حذف ہو جائے گا، وہ پڑھا نہیں جائے گا۔ لکھنے میں تو آئے گا لیکن پڑھنے میں نہیں آئے گا، وصل کی صورت میں، ملانے کی صورت میں۔ آج ہم ہدایات پڑھتے ہیں۔ مج ریہا، اب یہ را کے نیچے کھڑی زیر ہے تو جیسے لکھا ہوا ہے تو اس کو ہمیں اگر لکھے ہوئے کے مطابق ہم پڑھیں تو اس کو ہم پڑھیں گے مجریہا، لیکن یہ غلط ہے تلفظ۔ قرآن مجید اللہ کا نازل کردہ کلام ہے، جس طرح اللہ تعالیٰ نے اس کو نازل کیا ہے اسی طرح ہم نے اس کو پڑھنا ہے۔ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو پڑھایا ہے اسی طرح ہم اس کو پڑھیں گے۔ تو یہ مجریہا قرآن مجید میں صرف ایک واحد کلمہ ہے روایت حفص میں، جس پر امالہ کیا جاتا ہے۔ مجریہا کی بجائے مجرے، میرے، قطرے، ہمارے، جو رے کی، ہمارے کی جو رے ہے اس طرح اس کو ہم پڑھیں گے اور را کو ہم باریک کریں گے۔ مجوڑیہا نہیں، مجریہا، ٹھیک ہے۔ اور ایک الف کی مقدار کے برابر ہم اس کو لمبا کریں گے رے کو، مجریہا۔ دیگر روایات جو قراءات ہیں ان میں سے کئی ایسی قراءات ہیں جن پر ہم امالہ کرتے ہیں، کئی کلمات پر امالہ ہوتا ہے، تو اس کی تفصیل کا یہاں جو ہے وہ موقع نہیں ہے۔ بہرحال روایت حفص میں جس طرح قرآن مجید پڑھا جاتا ہے، سادے ہماری پاک و ہند کے اندر جو رائج ہے روایت حفص، اس میں ہم صرف ایک واحد کلمہ ہے جس پہ ہم امالہ کریں گے۔ اس کو امالہ کہتے ہیں، رے کی آواز جو نکالتے ہیں یہ کی طرف، بڑی یہ کی طرف جو مائل ہو رہا ہے الف، اس کو ہم امالہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ مجریہا یعنی اسے اردو لفظ قطرے کی را کی طرح پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ مجریہا پڑھنا غلط ہے۔ ہدایت نمبر 5 سورۃ دہر میں جو پہلا قواریرا ہے اس کا الف وقف میں پڑھا جائے گا اور وصل میں نہیں پڑھا جائے گا، جو میں نے آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ قواریرا 2 ہے نا، جو پہلا ہے قواریرا سورۃ دہر میں اس کا یہ الف جو ہے وہ پڑھنے میں آئے گا وقف کی صورت میں، تو دوسرا جو ہے وقفاً وصلاً الف پڑھا نہیں جائے گا، ٹھیک ہے۔ یہ بات ذہن میں رہے۔ آگے مشق ہے وہ ہم کرتے ہیں، تو ادائیگی اپنی درست کیجئے، جس طرح میں پڑھتا ہوں یا پڑھوں گا اس طرح آپ میرے پیچھے پیچھے پڑھیں تاکہ آپ کی جو ہے وہ ادائیگی بہتر ہو۔ المطہرین کیسے پڑھیں گے؟ میم کو طا سے اور طا کو ہا سے ملائیں گے۔ المطہرین فاعلین علی عقبیہ العالمین ذریتہ سبحہ۔ اب دیکھیں یہاں جو مین سمجھنے والی بات ہے وہ کیا ہے؟ ہا اور ہا، ان دونوں میں فرق کرنا ہے، پڑھتے ہوئے فرق ہونا چاہیے۔ سب اس میں اکثر جو غلطی ہوتی ہے، یا اس ہا کو ہا بنا دیا جاتا ہے یا اس ہا کو ہا بنا دیا جاتا ہے، تو یہ دونوں چیزیں نہیں کرنی، اہتمام کے ساتھ۔ سبحہ، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اعوذ، یہ حمزہ ہے، عو عین ہے، اعو
ان میں فرق، عین اور حمزہ میں فرق کرنا ہے، دونوں کو یکساں نہیں کرنا، آواز ان کی ایک جیسی نہیں ہونی چاہیے، الگ الگ سے. اعوذ، عاہد، 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 ٹھیک ہے. ساحر، سحار، اللہ، الآن، وجہہ، ٹھیک ہے. یہ میں نے آپ کو کہا تھا کہ یہ الف مدہ ہے، آگے لام کے اوپر جزم آنے کی وجہ سے یہ سبب پیدا ہو گیا ہے بڑی مد کا. تو یہاں ہم مد جو کریں گے وہ 5 سے 6 الف کی مقدار کے برابر ہم جو ہے وہ لمبا کریں گے، ٹھیک ہے. الآن، یہاں کیا ہے؟ یہاں تشدید ہے، یہاں بھی ہم 5 سے 6 الف کے برابر لمبا کریں گے. ادھر یہاں سکون کا سبب ہے، حروف مدہ کو، حروف مدہ کے بعد، الف مدہ کے بعد یہاں تشدید ہے، ظاہراً جو سامنے ہے وہ یہ ہے، ٹھیک ہے جی. اس کے بعد طبع علی، دیکھیں عین اور عین ان دونوں میں مماثلت ہونی چاہیے، یعنی کہ الگ الگ ہوں لیکن ایک جیسی آواز ہو، ٹھیک ہے. طبع علی مبعوثون، جباہہم، دونوں ہائیں اکٹھی آ گئی ہیں، دونوں کو اہتمام کے ساتھ. اَأَنذَرْتَهُمْ، اب دیکھیں اَأَنذَرْتَهُمْ، توہم، اس کو کچھ لوگ جو ہے توہم، تا کو موٹا کر دیتے ہیں، تا کو درمیان میں آ رہی ہے، اس کو باریک پڑھنا ہے، ہاں پھر بڑے اہتمام کے ساتھ ادا کرنی ہے. اَأَنذَرْتَهُمْ، یہ کیا ہے؟ اخفا ہے. آپ نے پڑھا تھا اخفا کے قاعدہ میں کہ نون ساکن کے بعد وہ جو 15 حروف تھے وہ آ جائیں، ان میں سے یہ ذال، ٹھیک ہے، تو وہاں اخفا ہوتا ہے. یعنی کہ وہ 15 حروف کون سے؟ حروف حلقی، حروف یرملون اور حرف با کے علاوہ بقیہ جتنے بھی حروف ہیں وہ نون ساکن اور نون تنوین کے بعد آ جائیں گے، تو وہاں کیا ہوگا؟ اخفا مع الغنہ، ٹھیک ہے. یہ بھی وہی آ گئی جیسے اللہ ہم نے پڑھا. الذکرین بمزحزحہ، یہ ہا اور ہا اس میں اس کو اہتمام کے ساتھ ادا کرنا ہے، بڑی توجہ کے ساتھ. بمزحزحہ ان یعمر، واعتصموا، لجی یغشاہ، دیکھیں اکٹھے 3 مشدد حروف آ گئے ہیں، ٹھیک ہے. لام کو جیم سے، جیم کو یا سے، یا کو پھر یا سے، یا کو پھر غین سے، توجہ کے ساتھ اس کو آپ نے ادا کرنا ہے. لجی یغشاہ ان اللہ عہد، ہا عین پھر ہا، یہ بڑی دھیان کے ساتھ. یدعون، دعا یا دعن، ٹھیک ہے. یہ دونوں کلمات ہیں الگ الگ، ان کو آپ نے عین کو واضح کرنا ہے اور سختی کے ساتھ پڑھنا ہے شد کے آنے کی وجہ سے. علی اعقابکم، یہ آپ کو پتہ ہے کہ حروف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہو تو وہاں مد جائز ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور اس کو ہم 4 سے 5 الف جو ہے وہ ہم لمبا کر سکتے ہیں. احسن القصص یا نوح اہبط، ہا اور ہا بڑی توجہ کے ساتھ، اس میں غلطی اکثر قرہ بھی کر دیتے ہیں، قاریوں سے بھی اگر اس کو دھیان سے نہ پڑھا جائے تو غلطی ہو جاتی ہے. یا نوح اہبط، کہیں یا نوح اہبط، کہیں یا نوح اہبط، یہ غلطی نہیں ہونی چاہیے، توجہ کے ساتھ پڑھنا ہے.
یہاں تک ہم نے پڑھ لیا ہے یا نوح اہبط، ٹھیک ہے جی. تو لفی علیین سے انشاءاللہ تعالی ہم اگلے سبق میں پڑھیں گے. دھیان سے اچھی طرح یاد کیا کریں، پریکٹس کیا کریں، تاکہ بہتری جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ بہتری آئے، قرآن مجید کو ہم صحیح پڑھ سکیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.